تعارف 40 اصول عشق ترکی کی مشہور ادیبہ کی ایک نہایت اثر انگیز اور روحانی ناول ہے۔ یہ کتاب 2 زمانوں کی کہانیوں کو ملا کر پیش کرتی ہے۔ ایک کہانی آج کے دور کی ایک عورت ایلا کی ہے جو اپنی زندگی میں بے رغبتی، اداسی اور خاموشی محسوس کرتی ہے۔ دوسری کہانی 700 برس پہلے کے دور کی ہے جس میں عظیم صوفی شاعر مولانا روم اور ان کے روحانی رفیق شمس تبریز کے دلوں کا سفر بیان کیا گیا ہے۔ ایلا کو ایک صوفیانہ کتاب پڑھنے کا کام دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ اس کتاب کے صفحے پلٹتی ہے، اس کی سوچ، دل اور زندگی بدلنے لگتی ہے۔ اس کے سامنے محبت، خدا شناسی اور زندگی کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ مولانا روم اور شمس تبریز کی ملاقات صرف 2 انسانوں کی ملاقات نہیں بلکہ 2 روحوں کا مل جانا ہے۔ شمس تبریز نے محبت اور روحانیت کے 40 اصول بیان کیے جو انسان کو نفرت، تنگ نظری اور خوف سے نکال کر محبت، سکون، روشنی اور خود شناسی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ناول پڑھنے والے کو یہ سمجھاتا ہے کہ اصل ایمان دل کی پاکی میں ہے اور اصل عبادت محبت، معافی اور انسان دوستی ہے۔ اسی لیے یہ کتاب دنیا بھر میں دلوں کو چھونے والی اور روح کو جگانے والی ایک لازوال تخلیق سمجھی جاتی ہے۔ یہ ناول 2 زمانوں، 2 کرداروں اور 2 دنیاؤں کی کہانی ہے، لیکن دونوں کہانیاں آخر میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ ایک طرف ایلا نامی عورت کی جدید دور کی زندگی ہے اور دوسری طرف صوفی درویش شمس تبریز اور مولانا رومی کی صدیوں پرانی روحانی داستان ہے۔ ناول کا بنیادی موضوع عشق، انسانیت، سچائی، خودی کی تلاش اور خدا سے قربت ہے۔ ایلا کی کہانی آج کے دور کی عورت کا باطنی سفر۔ ایلا ایک عام گھریلو عورت ہے۔ اس کی شادی بے رنگ ہو چکی ہے، شوہر بے توجہی کا شکار کر رہا ہے اور بچے اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایلا روزمرہ کی مشینی زندگی میں کہیں کھو چکی ہے۔ باہر سے زندگی ٹھیک لگتی ہے مگر دل کے اندر ایک خلا، ایک ادھورا پن اسے ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ اسی دوران اسے ایک ناول پڑھنے کا کام ملتا ہے جس کا عنوان ہے میٹھی گستاخی۔ یہی وہ کتاب ہے جو شمس تبریز اور رومی کی کہانی بیان کرتی ہے۔ کتاب کے الفاظ ایلا کے دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں بھی تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کتاب پڑھتے پڑھتے اس کے مصنف عزیز کے خیالات سے متاثر ہوتی ہے اور اس سے خط و کتابت شروع کر دیتی ہے۔ عزیز کے نرم، گہرے اور روحانی الفاظ ایلا کو اندر سے جگاتے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ برسوں سے خود کو، اپنی خواہشوں کو اور اپنی پہچان کو دبا رہی ہے۔ ایلا محبت، آزادی، سچائی اور اپنے دل کی آواز کے بارے میں سوچنا شروع کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ وہ سمجھتی ہے کہ انسان کو وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اس کے دل کو سکون دے، نہ وہ راستہ جس پر دوسروں نے اسے چلایا ہو۔ آخر میں ایلا وہ فیصلہ کرتی ہے جس سے اسے اپنی اصل پہچان مل جائے، یعنی سچائی اور محبت کے راستے کا انتخاب۔ 2 کتاب کے اندر کی کہانی 700 سال پرانی دنیا۔ کتاب میں مولانا روم کی زندگی دکھائی گئی تھی جو اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ ہر جگہ ان کی عزت تھی مگر ان کے دل میں ایک خالی پن موجود تھا۔ اسی وقت شمس تبریز نام کا ایک درویش جس کی روح بےحد روشن تھی، دنیا بھر بھٹکتا ہوا روم کو تلاش کرتا رہا۔ اسے لگتا تھا کہ اللہ نے اسے روم تک پہنچنے کی ذمہ داری دی ہے۔ 3 روم اور شمس کی ملاقات۔ جب شمس تبریز کونیا پہنچتے ہیں تو وہ سیدھے روم کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ملاقات دونوں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ شمس تبریز روم سے سوال پوچھتے ہیں اور روم کے دل میں چھپی ہوئی حقیقت کو جگاتے ہیں۔ شمس کہتے ہیں کہ اصل عبادت دل کی پاکی ہے، اصل علم انسانیت ہے اور اصل راستہ محبت کا راستہ ہے۔ آہستہ آہستہ روم کا دل بدلنے لگتا ہے۔ وہ کتابوں کے عالم سے محبت کے شاعر بننے لگتے ہیں۔ نمبر 4 لوگوں کی نفرت بڑھتی ہے۔ مولانا روم شمس تبریز کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے روم کے بیٹے، شاگرد اور شہر کے لوگ ناراض ہو گئے۔ وہ سمجھنے لگے کہ شمس ایک اجنبی ہے جو روم کو بدل رہا ہے اور ان سے دور لے جا رہا ہے۔
نفرت شدید ہو گئی، سازشیں ہونے لگیں۔ 5. شمس تبریز کا قتل۔ آخر کار کچھ دشمنوں نے مل کر شمس تبریز کو ایک رات چپکے سے قتل کر دیا۔ یہ خبر روم کے دل پر بجلی بن کر گری۔ وہ ٹوٹ گئے، بکھر گئے، ختم ہو گئے۔ مگر اسی ٹوٹنے میں ان کی روح دوبارہ بنی۔ روم نے شمس کی محبت کو اللہ کی محبت سمجھ کر قبول کیا اور ایک بڑے صوفی شاعر بن گئے۔ ان کی شاعری، ان کی مثنوی، ان کے اشعار دنیا بھر میں پھیل گئے۔ روم نے دنیا کو محبت کا پیغام دیا۔ 6. آئلہ کا بدل جانا۔ کہانی واپس آج کے دور میں۔ آئلہ جب یہ سب پڑھتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی بھی جھوٹی خوشیوں اور بے رنگ رشتوں میں قید ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ دل کی آواز سنے گی، وہ سچ کے ساتھ زندگی گزارے گی، چاہے راستہ مشکل ہو۔ آئلہ ایک نئی عورت بن جاتی ہے، بااعتماد، سچی، جرأت مند اور محبت کو سمجھنے والی۔ شمس تبریز اور مولانا رومی، عشق، روحانیت اور تبدیلی کی صدیوں پرانی داستان۔ یہ حصہ ناول کا سب سے طاقتور اور روحانی حصہ ہے۔ شمس تبریز ایک گھومنے والا درویش ہے، سچائی کا متلاشی، عشق الہی کا مسافر۔ اس کے اندر ایک آگ ہے جو اسے سکون نہیں لینے دے گی۔ اسے دنیاوی علم سے زیادہ دل کا علم عزیز ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں کے زنگ اتار کر انہیں حقیقت کا رستہ دکھانا چاہتا ہے۔ ایک رات اسے الہامی اشارہ ملتا ہے کہ اسے مولانا جلال الدین رومی کو تلاش کرنا ہے، وہ شخص جس کی روح کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف رومی ایک بڑے عالم اور مذہبی استاد ہیں، مگر ان کے اندر بھی ایک خاموش پیاس ہے۔ وہ ظاہری علم کے باوجود اندر سے ادھورے ہیں۔ جیسے ہی شمس اور رومی کی پہلی ملاقات ہوتی ہے، رومی کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ شمس اسے عشق کا مفہوم سمجھاتا ہے، وہ عشق جو انسان کو خدا کے قریب لے جاتا ہے، جو نفس کو مٹا دیتا ہے اور دل کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ شمس کے آنے سے رومی عالم سے عاشق بنتے ہیں، ظاہری علم سے باطنی علم کی طرف آتے ہیں، کتابوں سے دل کے سفر کی طرف جاتے ہیں اور منطق سے محبت کی طرف بڑھتے ہیں۔ شمس تبریز نے روم کو محبت، انسانیت اور خداشناسی کے 40 اصول سکھائے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ خدا کسی مخصوص جگہ یا عبادت گاہ میں محدود نہیں، وہ ہمارے دل، سوچ، عمل اور کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ اسے پانے کے لیے باہر نہیں، اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے۔ خدا تک راستہ محبت ہے۔ نفرت، غصہ اور بدگمانی انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ صرف محبت وہ راستہ ہے جو دل کو صاف کر کے انسان کو اپنے خالق کے قریب لے جاتا ہے۔ ہر انسان میں خدا کی جھلک ہے۔ کسی انسان کو کمتر نہ سمجھو، کیونکہ خدا نے ہر روح میں اپنی روشنی رکھی ہے۔ اگر تم دوسروں کی قدر کرو گے تو گویا تم نے خدا کی قدر کی۔ اصل صفائی دل کی ہوتی ہے۔ جسم کی میل تو پانی سے اتر جاتی ہے، مگر دل کی گندگی عبادت سے بھی نہیں دھلتی جب تک نیت صاف نہ ہو۔ اپنے دل کو کینہ، حسد اور نفرت سے پاک رکھو۔ خود کو پہچانو تو خدا مل جاتا ہے۔ باہر کی دنیا جاننے سے زیادہ ضروری اپنی ذات کو سمجھنا ہے۔ جو انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے، وہ خالق حقیقی کو بھی پہچان لیتا ہے۔ کسی کو حقارت سے نہ دیکھو۔ ہر انسان اپنے اندر ایک پوری دنیا رکھتا ہے۔ لوگوں کی کمزوریوں کے پیچھے ان کی کہانی ہوتی ہے، اس لیے کسی کی توہین نہ کرو۔ بدگمانی دل کو اندھیرا بنا دیتی ہے۔ شک، بدگمانی اور جلد باز فیصلے محبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ صاف نیت اور کھلے دل کے ساتھ دیکھو گے تو ہر طرف بھلائی نظر آئے گی۔ تبدیلی زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، اور جو انسان تبدیلی سے ڈر جائے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ بدلنے سے نہ گھبراؤ، کیونکہ تبدیلی ہی نئی راہیں کھولتی ہے۔ ہر واقعہ میں حکمت چھپی ہوتی ہے۔ زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ دکھ ہو یا خوشی، ہر کیفیت انسان کو کچھ نہ کچھ سکھانے آتی ہے۔ محبت ایک امتحان ہے۔ محبت آسان راستہ نہیں، بلکہ صبر، قربانی اور سچائی کا امتحان ہے۔ اس امتحان سے گزر کر انسان بہتر اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ سوچ کو وسیع کرو۔ تنگ ذہنیت انسان کو حقیقت سے دور رکھتی ہے۔ دل اور دماغ جتنے کھلے ہوں گے، محبت اور سمجھ بوجھ بھی اتنی ہی بڑھ جائے گی۔
سچی دعا دل سے نکلتی ہے، لمبے لمبے لفظ اہم نہیں، نیت کی پاکیزگی اہم ہے۔ خدا دل کی پکار سنتا ہے، زبان کی بناوٹ نہیں دیکھتا۔ ہر شخص کسی مقصد سے ملتا ہے۔ جو بھی تمہاری زندگی میں آتا ہے وہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ایک سبق ہوتا ہے۔ کوئی خوشی دیتا ہے، کوئی آزماتا ہے، کوئی راستہ دکھاتا ہے۔ جھوٹی خوشی سے بہتر سچی تکلیف ہے۔ جھوٹ پر قائم خوشی دیر تک نہیں رہتی، وہ دل کو بے چین رکھتی ہے۔ سچائی اگرچہ تکلیف دے پھر بھی سکون دیتی ہے۔ عشق انا توڑ دیتا ہے۔ محبت میں میں، میرا اور میری بات نہیں چلتی۔ جو اپنی انا کو چھوڑ دے وہی عشق کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے۔ دل کو کبھی رو لینے دو۔ رونا کمزوری نہیں، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ کبھی کبھی ٹوٹ جانا انسان کو اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ غصہ محبت کو جلا دیتا ہے۔ غصہ دل میں رہ کر محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ محبت صرف اس دل میں رہتی ہے جہاں سکون، نرم مزاجی اور درگزر ہو۔ معافی دل کو آزاد کرتی ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا اصل میں اپنے دل کو آزاد کرنا ہے۔ معافی دینے سے دل ہلکا ہوتا ہے اور روح روشن ہو جاتی ہے۔ انسان ادھورا ہے، مکمل صرف خدا ہے۔ اپنی کمزوریوں پر افسردہ نہ ہو، وہ تمہیں اپنے خالق کی طرف جھکنے پر مجبور کرتی ہیں۔ انسانی کمزوریاں انسان کو عاجزی سکھاتی ہیں۔ خواہشات انسان کو غلام بنا دیتی ہیں۔ انسان جتنا زیادہ چاہنے لگتا ہے اتنا بے چین ہوتا جاتا ہے۔ محبت میں سکون ہے، جبکہ لالچ اور خواہش دل میں آگ لگا دیتے ہیں۔ اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے۔ چہرہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے مگر دل کی خوبصورتی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جو انسان دل سے خوبصورت ہو، خدا اور لوگ دونوں اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسروں کی برائی چھوڑ دو۔ جو شخص ہر وقت دوسروں کی غلطیاں گنتا رہے وہ اپنی اچھائیاں بھی کھو دیتا ہے۔ برائی تلاش کرنے کے بجائے اچھائی دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ دل کی آواز سنو۔ دنیا کی باتیں اکثر دھوکہ دیتی ہیں مگر دل کی آواز ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ انسان کا دل وہ راستہ دکھاتا ہے جو اسے اس کے اصل مقصد تک لے جائے۔ خوف کو خود پر قابو نہ پانے دو۔ ڈر انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ اپنے خوف کا سامنا کرو کیونکہ اسی کے پیچھے نئی روشنی اور کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ زندگی ایک استاد ہے۔ ہر مشکل، ہر رکاوٹ اور ہر خوشی انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے۔ جو شخص سیکھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سچی محبت انسان کو بہتر بنا دیتی ہے۔ محبت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، اسے بہتر، رحم دل اور روشن بنا دیتی ہے۔ جو محبت انسان کو دکھی کرے یا بگاڑے وہ محبت نہیں ہوتی۔ غلطیوں کو قبول کرنا سیکھو۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے مگر اپنی غلطی نہ ماننا سب سے بڑی غلطی ہے۔ غلطی کا اعتراف انسان کو بڑا اور سمجھدار بنا دیتا ہے۔ خدا کے بندوں سے محبت کرو۔ خدا کی محبت کا راستہ انسانوں کے دلوں سے گزرتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ دل ٹوٹنے کے لمحے میں انسان اپنی اصل حقیقت دیکھتا ہے اور خدا کی طرف زیادہ جھکتا ہے۔ دکھ میں چھپی یہ قربت انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے۔ خود کو پہچاننا عبادت ہے۔ انسان جب اپنی کمزوریوں، طاقتوں اور اندرونی سچائی کو سمجھتا ہے تو وہ خدا کے نظام کو بھی سمجھنے لگتا ہے۔ اپنے اندر کا سفر سب سے مشکل مگر سب سے ضروری ہے۔ غرور محبت کو مٹا دیتا ہے۔ غرور دل میں ایک سخت دیوار کھڑی کر دیتا ہے جس کے اندر محبت داخل نہیں ہو سکتی۔ عاجزی وہ دروازہ ہے جس سے محبت اندر آتی ہے۔ محبت میں فاصلے ہی معنی کھو دیتے ہیں۔ محبت جسموں کی نہیں، دلوں کی قربت ہوتی ہے۔ محبت میں چاہنے والے دور رہ کر بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ نفرت دل کو زہریلا بنا دیتی ہے۔ دل میں نفرت ہو تو کوئی روشنی داخل نہیں ہوتی۔ محبت صرف اسی دل میں رہنے آتی ہے جو صاف اور کھلا ہو۔ محبت میں لین دین نہیں ہوتا۔ سچی محبت بدلے کی امید نہیں رکھتی، وہ صرف دینے کا نام ہے۔ جس محبت میں حساب کتاب ہو وہ تجارت ہے، محبت نہیں۔ اچھی سوچ زندگی بدل دیتی ہے۔ انسان وہی بنتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ مثبت خیالات دل میں امید، روشنی اور خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ محبت کبھی تکلیف دینے والی نہیں ہوتی۔ اگر کسی رشتے میں درد، بے عزتی یا خوف ہو تو وہ محبت نہیں۔ سچی محبت انسان کو سکون، احترام
اور تحفظ دیتی ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے اس کی فکر نہ کرو، لوگوں کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اصل اہم یہ ہے کہ تم اپنے اندر کی روشنی کو بڑھاؤ اور بہتر انسان بنو۔ محبت آزمائش لاتی ہے۔ محبت کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مشکلیں آتی ہیں، مگر وہ انسان کو مضبوط اور پاک کرتی ہیں۔ محبت انسان کو نئی زندگی دیتی ہے۔ محبت دل میں تازگی، روشنی اور خوشبو بھر دیتی ہے۔ ہر محبت ایک نئی جنم کی طرح ہوتی ہے جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ محبت کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ محبت انسان کی روح کی غذا ہے۔ جس دل میں محبت ہو وہ کبھی خالی نہیں رہتا، اور جس دل میں محبت نہ ہو وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی محروم رہتا ہے۔ خدا ہر چیز میں موجود ہے، اس کے لیے الگ جگہ تلاش نہ کرو، خدا تمہارے اندر ہے۔ خدا تک پہنچنے کا راستہ صرف محبت سے گزرتا ہے۔ دوسروں کو کمزور نہ سمجھو، ہر انسان میں خدا کی جھلک ہے۔ اصل گندگی جسم کی نہیں، دل کی ہوتی ہے۔ نفرت دل کو ناپاک کرتی ہے۔ انسان اپنے اندر کی دنیا پہچانے تو خدا کو پہچان لیتا ہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھو، ہر انسان مکمل کائنات کا عکس ہے۔ بدگمانی، نفرت اور تعصب انسان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ تبدیلی سے ڈرو نہیں، زندگی بدلتی ہے اور تمہیں بھی بدلنا چاہیے۔ ہر چیز میں ایک مقصد چھپا ہوتا ہے، تکلیف، خوشی، جدائی، سب میں۔ محبت انسان کی اصل آزمائش ہے۔ اپنی سوچ کو وسعت دو، محدود ذہن محبت کو نہیں سمجھ سکتا۔ سچی دعا وہ ہے جو دل سے نکلے۔ زندگی میں آنے والے ہر شخص کی ایک وجہ ہوتی ہے، جھوٹے سکون سے بہتر سچی تکلیف ہے۔ عشق انسان کی انا توڑ کر اسے آزاد کرتا ہے۔ ہر بار گرجنے سے مت ڈرو، کبھی کبھی دل کو بھیگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غصہ محبت کا دشمن ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا اپنے دل کو آزاد کرنا ہے۔ ہر انسان ادھورا ہے، مکمل خدا ہے۔ خواہشات انسان کو غلام بنا دیتی ہیں، محبت آزاد کرتی ہے۔ حسن، دولت، ظاہری شان کوئی معنی نہیں رکھتی، دل کی صفائی اصل دولت ہے۔ اچھا بننے کے لیے دوسروں کی برائی چھوڑ دو۔ ہر چیز کو دل سے سنو، کان اور آنکھ دھوکہ دیتے ہیں۔ حقیقت خوف کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، خوف کو جیتو۔ زندگی کا ہر لمحہ سکھانے کے لیے آتا ہے، سمجھنے کے لیے بنو۔ سچی محبت وہی ہے جو بدل دے، نہ کہ بند کر دے۔ انسان کی غلطیاں اسے سکھاتی ہیں، اپنی غلطیوں سے نفرت نہ کرو۔ خدا کے بندوں سے محبت کرو، خدا راضی ہوگا۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو خدا کے اور قریب آ جاتا ہے۔ اپنی ذات کو پہچاننا حقیقی عبادت ہے۔ غرور محبت کو مار دیتا ہے۔ محبت میں فاصلہ نہیں رہتا، چاہے لوگ دور ہوں۔ اپنے دل کو نفرت اور خوف سے پاک کرو، محبت خود بخود آئے گی۔ سچی محبت میں حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تم جیسا سوچتے ہو ویسا ہی بننے لگتے ہو، سوچ صاف رکھو۔ کسی کو تکلیف دینے والی محبت محبت نہیں ہوتی۔ لوگ جو کہتے ہیں اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تم کیا بن رہے ہو۔ راستہ مشکل ہو تو بھی چھوڑو نہیں، محبت ہمیشہ آزمائش لاتی ہے۔ محبت زندگی کو نیا جنم دیتی ہے۔ ہر محبت ایک نیا آغاز ہے۔ زندگی محبت کے بغیر کچھ نہیں، محبت زندگی کا پانی ہے۔ یہ کہانی کیوں دل کو چھو لیتی ہے؟ کیونکہ اس میں محبت ہے، روحانیت ہے، سچائی ہے، دل کی تبدیلی ہے اور خدا کی تلاش ہے۔ یہ ناول بتاتا ہے کہ جو انسان اپنے دل سے مل جائے وہ اللہ سے بھی مل جاتا ہے۔ آخر میں دونوں کہانیوں کا ملاپ، ایلا اپنے دل کی موت سے باہر نکلتی ہے اور رومی شمس کے عشق کی روشنی میں ایک نئی روح حاصل کرتے ہیں۔ دونوں اپنی اپنی دنیا میں خود کو تلاش کرتے ہیں، خود کو گنواتے ہیں اور پھر خود کو پا لیتے ہیں۔ یہی اس ناول کا سب سے بڑا سبق ہے۔ عشق وہ چراغ ہے جو انسان کو اس کی اپنی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ 40 اصول عشق اختتامیہ۔ 40 اصول عشق کا پیغام یہ ہے کہ محبت انسان کی زندگی اور روح دونوں کو بدل دینے والی طاقت ہے۔ ناول کے آخر میں ایلا یہ سمجھتی ہے کہ اصل سکون گھر، دولت یا دنیاوی رشتوں میں نہیں، بلکہ دل کی سچائی اور پاکیزگی میں ہے۔
وہ اپنے دل کے راستے کا انتخاب کرتی ہے، چاہے راستہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ مولانا روم شمس تبریز کی رفاقت سے یہ جان لیتے ہیں کہ علم صرف کتابوں کا نہیں ہوتا، بلکہ دل کی آگہی اور روح کی بیداری بھی ایک علم ہے۔ شمس کے 40 اصول روم کو ایک نئے انسان میں ڈھال دیتے ہیں، اور وہ ساری دنیا کو محبت، برداشت اور سچائی کا پیغام دینے لگتے ہیں۔ ناول کا اختتام یہ بتاتا ہے کہ محبت انسان کو توڑتی نہیں، بلکہ اس کے اندر چھپی روشنی کو جگاتی ہے۔ جو انسان محبت کے راستے پر چل پڑے، وہ خوف، تنگ نظری، غصے اور دنیاوی زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ انسان جتنا دل کو صاف رکھتا ہے، خدا کے اتنا ہی قریب ہوتا جاتا ہے۔ آخر میں یہ کتاب ہمیں یہ سبق دیتی ہے، محبت ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو انسان سے اور انسان کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ ناول کا اصل پیغام، دل سے دامن تک روشنی۔ یہ ناول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ 1. عشق انسان کو مکمل کر دیتا ہے۔ حقیقی محبت انسان کو بدل دیتی ہے، اسے نرم بھی کرتی ہے اور مضبوط بھی۔ 2. خدا تک راستہ دل سے جاتا ہے۔ ظاہری عبادت سے زیادہ اہم پاک نیت، سچا دل اور انسانوں سے محبت ہے۔ 3. زندگی کا سب سے بڑا سفر اپنے اندر ہوتا ہے۔ انسان باہر کی دنیا جتنا بھی دیکھ لے، اصل راستہ اس کے اپنے دل کے اندر ہے۔ 4. تکلیف اور جدائی بھی نعمت ہے۔ اگر دل میں روشنی ہو تو دکھ بھی انسان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 5. سچائی کے راستے پر رکاوٹیں ضروری ہیں۔ جو راستہ آسان ہو وہ حقیقت تک نہیں لے جاتا، مشکل راستے ہی انسان کو عظیم بناتے ہیں۔